دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ پس فیستوس صوبہ میں داخل ہو کر 3 روز کے بعد کیسریہ سے یروشلم کو گیا، اور سردار کاہنوں اور یہودیوں کے رئیسوں نے اس کے ہاں پولس کے خلاف فریاد کی اور اس کی مخالفت میں یہ رعایت چاہی کہ وہ اسے یروشلم میں بلا بھیجے، اور گھات میں تھے کہ اسے راہ میں مار ڈالیں۔ مگر فیستوس نے جواب دیا کہ پولس تو کیسریہ میں قید ہے اور میں آپ جلد وہاں جاؤں گا، پس تم میں سے جو اختیار والے ہیں وہ ساتھ چلیں، اور اگر اس شخص میں کچھ بیجا بات ہو تو اس کی فریاد کریں۔ وہ ان میں 8-10 دن رہ کر کیسریہ کو گیا، اور دوسرے دن تخت عدالت پر بیٹھ کر پولس کے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو جو یہودی یروشلم سے آئے تھے وہ اس کے آس پاس کھڑے ہو کر اس پر بہتیرے الزام لگانے لگے، مگر ان کو ثابت نہ کر سکے۔ لیکن پولس نے یہ عذر کیا کہ میں نے نہ تو کچھ یہودیوں کی شریعت کا گناہ کیا ہے، نہ ہیکل کا، نہ کیسر کا۔ مگر فیستوس نے یہودیوں کو اپنا احسان مند بنانے کی غرض سے پولس کو جواب دیا، کیا تجھے یروشلم میں جانا منظور ہے کہ تیرا یہ مقدمہ وہاں میرے سامنے فصیل ہو؟ پولس نے کہا، میں کیسر کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوں، میرا مقدمہ یہیں فصیل ہونا چاہیے۔ یہودیوں کا میں نے کچھ قصور نہیں کیا، چنانچہ تو بھی خوب جانتا ہے۔ اگر بدکار ہوں یا میں نے قتل کے لائق کوئی کام کیا ہے تو مجھے مرنے سے انکار نہیں، لیکن جن باتوں کا وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں اگر ان کی کچھ اصل نہیں تو ان کی رعایت سے کوئی مجھ کو ان کے حوالہ نہیں کر سکتا۔ میں کیسر کے ہاں اپیل کرتا ہوں۔ پھر فیستوس نے صلاح کاروں سے مصلحت کر کے جواب دیا کہ تو نے کیسر کے ہاں اپیل کی ہے تو کیسر ہی کے پاس جائے گا۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد اگرپا بادشاہ اور برنیکے نے کیسریہ میں آ کر فیستوس سے ملاقات کی، اور ان کے کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد فیستوس نے پولس کے مقدمہ کا حال بادشاہ سے یہ کہہ کر بیان کیا کہ ایک شخص کو فیلکس قید میں چھوڑ کر گیا ہے۔ جب میں یروشلم میں تھا تو سردار کاہنوں اور یہودیوں کے بزرگوں نے اس کے خلاف فریاد کی اور سزا کے حکم کی درخواست کی۔ ان کو میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا یہ دستور نہیں کہ کسی آدمی کو رعایتاً سزا کے لیے حوالہ کرے جب تک کہ مدعی عالیہ کو اپنے مدعیوں کے روبرو ہو کر دعویٰ کر کے جواب دینے کا موقع نہ ملے۔ بس جب وہ یہاں جمع ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی، بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت پر بیٹھ کر اس آدمی کو لانے کا حکم دیا۔ مگر جب اس کے مدعی کھڑے ہوئے تو جن برائیوں کا مجھے گمان تھا اس میں سے انہوں نے کسی کا الزام اس پر نہ لگایا، بلکہ اپنے دین اور کسی شخص یسوع کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا، اور پولس اس کو زندہ بتاتا ہے۔ چونکہ میں ان باتوں کی تحقیقات کی بابت الجھن میں تھا، اس لیے اس سے پوچھا، کیا تو یروشلم میں جانے کو راضی ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو؟ مگر جب پولس نے اپیل کی کہ میرا مقدمہ شہنشاہ کی عدالت میں فصیل ہو تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے کیسر کے پاس نہ بھیجوں وہ قید میں رہے۔ اگرپا نے فیستوس سے کہا، میں بھی اس آدمی کو سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو کل سن لے گا۔ پس دوسرے دن جب اگرپا اور برنیکے بڑی شان و شوکت سے پلٹن کے سرداروں اور شہر کے رئیسوں کے ساتھ دیوان خانہ میں داخل ہوئے تو فیستوس کے حکم سے پولس حاضر کیا گیا۔ پھر فیستوس نے کہا، اے اگرپا بادشاہ اور اے سب حاضرین، تم اس شخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کی ساری گروہ نے یروشلم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے عرض کی کہ اس کا آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائق کچھ نہیں کیا، اور جب اس نے خود شہنشاہ کے ہاں اپیل کی تو میں نے اس کو بھیجنے کی تجویز کی۔ اس کی نسبت مجھے کوئی ٹھیک بات معلوم نہیں کہ سرکار عالی کو لکھوں، اس واسطے میں نے اس کو تمہارے آگے اور خاص کر اے اگرپا بادشاہ تیرے حضور حاضر کیا ہے، تاکہ تحقیقات کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات نکلے، کیونکہ قیدی کے بھیجتے وقت ان الزاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ آمین۔